السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں گزشتہ کل جو حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر کہ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ آج کی جو حدیث مبارک ہے اور آج کا جو درس ہے وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع۔ گزشتہ کل کی جو حدیث تھی آج کی حدیث اس حدیث سے بالکل مشابہ ہے، الفاظ بھی بالکل تقریباً وہی ہے۔ گزشتہ کل کے حدیث کے الفاظ تھے لا يدخل الجنت قطات، اور آج کی حدیث مبارک کے الفاظ ہے لا يدخل الجنت قاطع۔ لا يدخل الجنت، یہ سیم الفاظ ہے، دونوں حدیثوں میں ایک ہی جیسے ہیں، بس ایک لفظ کا فرق ہے۔ گزشتہ کل کی حدیث میں لفظ تھا قطات اور آج کی حدیث میں لفظ ہے قاطع۔ لا يدخل الجنت قاطع۔ میں عربی کے یہ الفاظ 2-3 مرتبہ دہراتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہراتے چلے جائے تاکہ آپ کو آسانی سے یہ حدیث مبارک یاد ہو جائے۔ لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع۔ ترجمہ اور مطلب اس حدیث مبارک کا یہ ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا، صلہ رحمی کو توڑنے والا، رشتہ داریوں اور ناطے داریوں کو توڑنے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عزیز دوستو، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم کسی سے ناراض تو نہیں ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے تعلقات والوں میں کہیں ہماری کسی سے کوئی انبن تو نہیں ہوئی ہے، کہیں ہم کسی سے ناراض تو نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سال ہا سال سے، مہینوں سے اور ہفتوں سے ہم ایک دوسرے سے جو ہے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال کے ہم شکار ہیں تو ہوشیار ہو جائیے کہ ہم قطع تعلقی کرنے والے ہیں، ہم صلہ رحمی کو توڑنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ابھی آپ نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا اور ناطے داریوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا اور صلہ رحمی کو توڑنے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو صلہ رحمی اللہ رب العزت کے عرش سے چمٹ گئی، اور چمٹ کر اس نے کہا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے تو پیدا کر دیا لیکن یہ لوگ مجھے توڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا یعنی رشتہ داریوں کو، صلہ رحمی کو، تعلقات کو اور اسی طرح دوستانہ ماحول کو، تو جو تجھے جوڑے گا باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جوڑوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو قطع رحمی کرے گا، رشتہ داریوں کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے مال کے اندر سے برکت اٹھا دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس کی عمر میں سے بھی برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ اب اگر عمر میں سے برکت اٹھا دی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ کل حشر کے میدان کی کرنسی تو نیک اعمال ہے۔ اب اگر عمر سے برکت اٹھا دی جائے تو وہ کرنسی کا ذخیرہ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی، نیک اعمال کا ذخیرہ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ اور اگر مال سے برکت اٹھا دی جائے تو بالکل واضح بات ہے کہ جس کے مال سے برکت اٹھا دی جائے اس کی گزران بڑی تنگ دستی کی شکار ہو جاتی ہے، گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، حالات کا وہ شکار ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبتوں سے بھی وہ مستفید نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے تو اس سلسلے میں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب یہ جو فرمایا گیا ہے حدیث مبارک میں کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر کسی کے نام اعمال میں ڈھیر سارے اعمال ہو، نمازیں بھی اس نے بہت قائم کی ہوئی ہے اور روزے بھی اس نے بہت رکھے ہوئے ہیں، حج بھی اس نے سال ہر سال تک کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ بھی وہ برابر ادا کرتا رہا ہے،
اس کے علاوہ بھی نفل عبادتوں کے بہت سارے ڈھیر نیکیوں کے اس کے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر صلہ رحمی کو توڑنے کا گناہ ہوگا، اور اسی طرح جو گزشتہ حدیث میں کہا گیا تھا کہ چغل خوری کرنے کا گناہ اگر کسی کے نام اعمال میں ہوگا تو پھر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جنت میں جانے کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بن جائے گی، اگرچہ اعمال کتنے ہی زیادہ ہوں، پہلے مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا۔ ان گناہوں کی پاداش میں پہلے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، کئی سال تک، سال ہر سال تک جہنم میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ نیک اعمال جو اس کے ذخیرے میں ہیں ان کی وجہ سے پھر اس کو جنت نصیب ہوگی۔ تو یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات کسی سے خراب نہ ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دلی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، صدمہ پہنچا دیتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان بھلائیوں کا بدلہ وہ لوگ جو ہے دل شکنی کے ساتھ دیتے ہیں، برے الفاظ کے ساتھ دیتے ہیں، تو دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ملا جائے، کیونکہ آدمی کو لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ تو اتنے احسانات کیا اور اس نے میرے ساتھ یہ بدلہ دیا اس چیز کا، تو دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسا بھی ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم فوراً معافی مانگ لیں۔ اگر ہماری غلطی نہ بھی ہو تو ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اس سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دو مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہو اور اسی حالت میں اگر ان کی موت واقع ہو جائے تو آپ نے فرمایا لا يدخلا الجنہ، کہ اگر دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوں اور اسی حالت میں بغیر معافی تلافی کے ان کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لا يدخلا الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کتنی بڑی بات۔ پھر ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحل لمرء مسلم ان يهجر اخاہ فوق ثلاث، کہ ایک مسلمان شخص کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ ناراض رہے، روٹا رہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر مان لیجئے ہماری غلطی ہے تو ہم اللہ کی خاطر اس سے معافی تلافی کر لیں، اور اگر ہماری غلطی نہیں بھی ہے تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر اس سے جا کر معذرت کر لیں کہ بھئی میری غلطی تھی، آپ معاف کر دیں۔ اور اگر دل گوارا ہی نہیں کر رہا ہے، سامنے والے نے بہت زیادہ تکلیف دے دی ہے، تو بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات کو استوار مت کریں اور گہرے روابط قائم مت کریں، لیکن جب کبھی آمنا سامنا ہو تو سلام میں پہل کر دیں۔ اگر ان کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو مبارکباد دے دیجئے، کوئی اگر تکلیف کی بات ہو تو ان کی ہمت افزائی، ان کی ڈھارس بنائیے۔ تو اس طریقے سے کام ہو، تعلقات نہ استوار کریں لیکن علیق سلیق ہو، ایک دوسرے سے ملنا ہو، دور ہی سے صحیح بات چیت ہو، یہ سلسلہ ضرور رکھنا چاہیے تاکہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان وعیدوں سے بچ سکے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔